بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم حضرات، قرآن حکیم کے چھٹے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. چھٹے پارے کی پہلی آیت میں ایک اصول بتایا گیا کہ کسی کی برائی کا چرچا کرنا اللہ کو پسند نہیں. کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے تو اس کو چرچا کرنا، اس کا اعلان کرنا، اس کو لوگوں کو بتانا، یہ اللہ کو پسند نہیں. لیکن ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ برائی کا چرچا کر سکتا ہے. کون ہے وہ؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی برائی کو زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم، ہاں اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے. مظلوم کو یہ پرمیشن دی گئی، یہ اجازت دی گئی کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے. کیوں اجازت دی گئی؟ تاکہ ظالم کا غصہ ٹھنڈا، مظلوم کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اس لیے کہ اگر مظلوم کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان نہ کرے تو ہو سکتا ہے مظلوم غصے میں آ کر کے کوئی ایسا ری ایکشن کر دے جو زیادہ بڑے خطرے کا سبب بن جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کو اجازت دی ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے. اس کے بعد یہود و نصارہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے ہیں تو یہ ماننا کوئی ماننا ہی نہیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویفرقون بین اللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور بعض کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں اور بعض کا وہ انکار کرتے ہیں. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ درمیان کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. جس رسول کو ان کی مرضی ہوتی ہے اس رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جس رسول کی مرضی ہوتی ہے اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. جیسے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر آخری نبی کو نہیں مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا مانتے ہیں جیسا ماننا غلط ہے اور جائز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. قرآن کی اس آیت سے اس نظریے کی تردید بھی ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے مذاہب صحیح ہیں اور سب جو ہے ستیہ مارگ کی تعلیم دیتے ہیں اور سب صحیح تعلیم دیتے ہیں اور راستے الگ ہیں اور منزل ایک ہے. بکواس ہے یہ بات، بکواس ہے یہ بات. جو اللہ کے تمام رسولوں کو نہ مانے اور کسی ایک نبی کو مانے، اللہ اسے کہہ رہا ہے وہ کافر ہے. تو جو کسی رسول کو نہ مانے، جو رسالت کو ہی نہ مانے، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے اور وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کی ایک غلط فہمی کی تردید کی گئی. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرڈر کا پلان کیا تھا
ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی اور پوری تیاری ہو چکی تھی سولی پر چڑھانے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن عین موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ایک ہم شکل کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر کے سولی پر چڑھا دیا، اور یہودی اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ ایک طرف یہودی فخر کرتے تھے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور دوسری طرف نصارہ کرسچنز ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی دے دیے گئے، ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اور انہوں نے اس سولی پر چڑھائے جانے کو حضرت عیسیٰ کی فضیلت بتا دیا کہ انہوں نے سولی پر چڑھ کر کے ساری انسانیت کے گناہوں کو اپنے سر پر لے لیا، جتنے دنیا میں گنہگار ہیں، جتنے خطا کار ہیں، سب کی خطاؤں کو حضرت عیسیٰ نے اپنے سر پہ لے لیا اور سولی پہ چڑھ گئے۔ اسی لیے عیسائیوں کے جو کراس ہے، جو صلیب ہے، اس کی باقاعدہ عبادت ہوتی ہے، ان کے یہاں ایک ریلیجیس سمبل ہے، اور وہ اپنے گلے وغیرہ میں صلیب کو پہنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دونوں کے نظریے کی تردید کی، کیا فرمایا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان عیسائیوں کے اوپر ہم نے لعنت کی، کیونکہ ان یہودیوں کے اوپر ہم نے لعنت کی، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر چڑھا دیا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، ہم نے اس عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ یعنی اتنے بڑے گستاخ تھے یہودی اور اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، بلکہ یہ کہتے تھے ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ کو قتل کیا۔ تو اگرچہ انہوں نے حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا، مگر اللہ نے اس بات کو ان کا جرم مانا ہے کہ انہوں نے تو یہی سوچ کر کے قتل کیا کہ ہم عیسیٰ کو قتل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کا ہم شکل دنیا میں بھیج دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، خود عیسائیوں کے درمیان اختلاف ہے۔ عیسائیوں میں جو دو فرقے ہیں بہت مشہور، ایک کیتھولک ہے اور ایک پروٹسٹنٹ جس کو بولتے ہیں، ان دونوں فرقوں میں بھی بہت اختلاف۔ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک منہ، وہ خود ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یہ یقینی بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہی عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہی عقیدہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور اب قیامت کے پہلے جب دجال آئے گا تو اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے، اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے کے بعد ان کی جو نیچرل موت ہے، طبعی موت ہے، وہ موت ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، اب جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر کے آئیں گے، اسی شریعت کو فالو کریں گے، اور مسلمانوں کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ وہ خود امامت بھی نہیں کرائیں گے، مسلمانوں کا جو امام ہوگا اس کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح عقیدہ قرآن کی آیت میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا دنیا میں، یہ رسول کیوں آئے دنیا میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، ان رسولوں کو ہم نے دو مقصد کے تحت بھیجا، یہ بشارت سنانے والے بنا کر کے بھی بھیجے گئے اور ڈرانے والے بنا کر کے بھی بھیجے گئے۔ یہ جنت کی بشارت بھی سناتے تھے اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا بھی کرتے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور ان نبیوں کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس لوگ یہ حجت قائم نہ کر سکیں کہ اے اللہ جب تو نے کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تو اگر ہم گمراہ تھے تو ہم نے کون سی غلطی کر دی۔ اللہ نے رسولوں کو بھیج کر کے اپنی حجت تمام کر دی تاکہ لوگوں کو کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہ مل سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا
فنتبع آیاتک قبل ان نذل ونخزا۔ اے اللہ تو نے اپنا کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں پر ایمان لے آتے ذلیل ہونے کے پہلے، رسوا ہونے کے پہلے۔ اللہ نے کہا یہ کہنے کا ہم تمہیں موقع ہی نہیں دیں گے۔ اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے برقرار رکھا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور اب نجات اگر کسی کو پانا ہے، جنت اگر کسی کو پانی ہے، تو اسے پیارے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی اور پیارے نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد اہل کتاب کو غلو سے روکا گیا۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں کسی چیز کی پراپر لمٹ کو کراس کرنا، کسی چیز کی کوئی حد شریعت نے بتائی ہے، اس حد سے تجاوز کرنا یا اس حد میں کمی کرنا، دونوں کو غلو کہتے ہیں۔ اب یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ تم تورات پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں سے محبت کرو۔ انہوں نے کیا غلو کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض کیا، انہوں نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیا اور تورات کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ عیسائیوں کو حکم دیا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو دونوں نے غلو کیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اللہ کے دین کے اندر غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تم اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو حق ہے، اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کے وہ کلمہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ان کو بھیجا ہے۔ اللہ کا کلمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نارمل طریقہ ہے انسانوں کی پیدائش کا، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ نہیں پیدا ہوئے، بلکہ اللہ نے اپنے کلمے کے ذریعے ان کو پیدا، اللہ نے کہا ہو جا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا۔ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، ان کے اندر روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے یہودیو فآمنوا باللہ ورسولہ، اے یہودیو تم بھی سن لو، اے عیسائیو تم بھی سن لو، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور اے عیسائیوں جو تم نے عقیدہ بنا کے رکھا ہے ثلاثہ کا، تین کا عقیدہ، جو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ بھی رب ہیں، مریم بھی رب ہیں اور روح القدس بھی رب ہیں، جو تم نے ٹرینٹی کا عقیدہ بنایا ہے، جو تم نے تثلیث کا عقیدہ بنایا ہے، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، اس عقیدے کو چھوڑ دو، انتہو، اس سے باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، وہ تین نہیں ہے، وہ تین کا تیسرا نہیں ہے۔ تم نے تین معبودوں کو جو معبود بنا کے رکھا ہے یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو اکلوتا معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو سے بھی روکا، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے جو غلو سے پاک ہے، جو یہودی بدتمیزی کرتے تھے ان کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے، اس کی بھی تردید کر دی کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید بھی کر دی، ان کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، اس کی بھی تردید کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جاؤ کنکری لے کر کے آؤ۔ شیطان کو مارنے والی جو کنکری ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سے کہا آپ نے کہ اس کنکری کو لے کے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، کنکری چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کنکری لے کر کے آئے، تو اللہ کے نبی نے وہ کنکری دیکھ کر کے کہا کہ ہاں یہی صحیح کنکری ہے، اسی کا میں نے حکم دیا ہے، اور اس سے جو بڑی چیزوں کو شیطان کو مارتے ہیں وہ غلو کرتے ہیں، دین کے اندر غلو کرنے سے بچو۔ آج بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جوتا چپل جو ہاتھ میں آتا ہے اس سے وہ جمرات کو مارنے لگتے ہیں، شیطان کو مارنے لگتے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی غلو ہے۔ شریعت میں جو چیز جہاں جتنا حکم دیا گیا ہے اس سے بڑھانا اور اس میں گھٹانا دونوں غلو ہے، دونوں غلط ہے۔ مثال کے طور پر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر عید کے دن روزہ رکھے یہ سوچ کر کے بھائی روزہ رکھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، کون سا غلط کام کر، تو یہ غلو ہے۔
شریعت نے ایک لمٹ بتا دی کہ آپ کو اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے، تو غلو کی تردید کر دی گئی۔ اب اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ قرآن کی وہ صورت ہے جس میں حلال و حرام کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن کی یہ اکلوتی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو بہت زیادہ بیان کیا۔ اور سورہ مائدہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم جو بھی ایگریمنٹ کرو، جو بھی وعدہ کرو، اس وعدے کو پورا کرو۔ چونکہ سورہ نساء کے اندر بار بار یہ بتایا گیا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا ہے، اللہ سے ایگریمنٹ کر کے توڑا ہے، تو مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے وعدے، اللہ سے جو وعدہ کرنا، رسول سے جو وعدہ کرنا، جو بھی عقود ہوں، جو بھی ایگریمنٹس ہوں، تم ان ایگریمنٹس کو قائم رکھنا، ان ایگریمنٹس کو مت توڑنا۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا، 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، مکہ میں آپ داخل ہوئے، تو صحابہ کے دل ظاہر جلے ہوئے ہیں، مکہ سے ان کو نکالا گیا ہے، مکہ سے ان کو بے گھر کیا گیا ہے، اور آج انہیں پورا پاور اور کنٹرول حاصل ہے۔ تو بعض صحابہ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ آج ہم چن چن کر کے بدلہ لیں گے۔ انہوں نے ہمیں حرم سے نکالا، اور سن 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے آئے تو عمرہ کرنے نہیں دیا، واپس جانا پڑا۔ یہ تمام باتیں ان کو یاد تھیں، تو آج صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ تو اللہ نے ایک اصول بتایا، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے مسلمانوں اگر ان کافروں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روکا ہے تو تم کو یہ بات اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے تجاوز کرو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، انہوں نے تمہیں خانہ کعبہ میں آنے سے روکا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم حد سے تجاوز کرو، اس بات کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے غلط کیا تو تم کو واپس غلط کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اے مسلمانوں تم یہ اصول یاد رکھو کہ 2 چیزوں میں تمہیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے اور 2 چیزوں میں کبھی سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ بڑا پیارا اصول بتایا گیا ہے، 2 چیزوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرو اور 2 چیزوں میں کبھی سپورٹ مت کرو۔ کس چیز میں سپورٹ کرنا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، پبلک ویلفیئر کا کام ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام ہو، غریبوں کو کمبل بانٹنے کا کام ہو، پیاسوں کو پانی پلانے کا کام ہو، یتیموں کی مدد کرنے کا کام ہو، کوئی بھی ایسا کام جو لوگوں میں بھلائی کا کام ہو، اس کام میں تم ایک دوسرے کا سپورٹ کرو۔ والتقوی، اور اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہو، تقوی کا معاملہ ہو، اس معاملے میں تم ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اے میرے بندو تم گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں کبھی ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو۔ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ سپورٹ نہیں کریں، کوئی گناہ کر رہا ہے آپ سپورٹ نہیں کریں۔ یہ شریعت کا اصول ہے کہ گناہ کے کام میں سپورٹ کرنا بھی حرام ہے، غلط کام میں سپورٹ کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے میرے بھائیوں جو سورہ مائدہ کی اس آیت میں بیان کیا۔ اس کے بعد وہ آیت نازل ہوتی ہے جو تکمیل دین کا اعلان کرتی ہے، جو اللہ کے نبی کے اوپر عرفہ کے دن، جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ کو جب اللہ کے نبی حج کر رہے تھے، عرفہ کے دن آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، اے مسلمانوں آج کے دن یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آج کے دن یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب انہیں اس بات کی قطعاً کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کبھی یہ بت پرستی کر پائیں گے۔ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اب اسلام مکہ کے اندر غالب آ چکا ہے، اب جزیرۃ العرب کے اندر یہ اپنے شرکیہ کاموں کو جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، اے مسلمانوں آج یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے نہ ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، اب تم مجھ سے ڈرنا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اے مسلمانوں آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، میں نے اپنی مکمل نعمت تم پر اتار دی ہے، میں نے اسلام جیسا دین تم کو دے دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور نقطہ یہ ملا، اللہ نے کہا آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔
اسی لیے امام مالک کہا کرتے تھے فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جس دن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس دن دین مکمل ہو گیا۔ اب آج کوئی دین کے نام پر کوئی کام کرتا ہے تو ہم اسی آیت کو کسوٹی بنائیں گے۔ اگر جس دن یہ آیت اتری اس دن اگر وہ کام ہوتا تھا تو وہ دین مانا جائے گا، ورنہ دین نہیں مانا جائے گا۔ شب برات کا مسئلہ آ جائے، محرم کا مسئلہ آ جائے، تعزیہ کا مسئلہ آ جائے، عرس اور قبروں اور مزاروں کا مسئلہ آ جائے، قرآن کی یہ آیت کسوٹی بنا لو۔ اگر دین پر کے نام پر یہ سارا کام اس آیت کے نازل ہونے کے وقت کیا جاتا تھا تب تو بہتر ہے، تب تو وہ دین کا حصہ ہے۔ اور اگر آج آپ نے اس کو دین کا حصہ بنایا ہے، لیکن جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وہ سارے کام دین کے نام پر نہیں ہوتے تھے، اس کا مطلب کہ یہ آپ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا بات ہے، ما یبکی کا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی آج تک تو دین مکمل ہو رہا تھا، دن بدن دین کے احکامات نازل ہو رہے تھے اور ہم خوش تھے کہ چلو دن بدن دین مکمل ہو رہا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آج جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی اب دین کے اندر کوئی اور چیز داخل ہونے والی نہیں ہے، تو اے اللہ کے نبی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے تب اس کے اندر کوئی اور چیز بڑھ تو نہیں سکتی ہے، ہاں وہ گھٹے گی ضرور، دین کے اندر کمی تو آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب دین کے اندر لوگ اتنا عمل نہ کریں جتنا کرنا چاہیے، لیکن دین کے اندر بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اس بات پر اے اللہ کے نبی میں رو رہا ہوں کہ اب دین کے اندر کوئی نیا حکم آنے والا نہیں ہے، ہاں کمی ضرور آئے گی، دین مکمل ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں مکمل دین پر لوگ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، لوگوں کے دین کے اندر کمی تو آ سکتی ہے لیکن دین اب دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر کی سمجھداری تھی، اللہ کے نبی نے تائید کی اور کہا کہ ہاں اے عمر تم صحیح بات کہہ رہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ شکاری جانور جیسے کتا ہے، شکاری کتا یا باز ہے، تو شکاری جانوروں کے ذریعے آپ حلال جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کتے کو ٹرینڈ کر دیا ہے اور کتا جاتا ہے اور کسی بھیڑ کو کسی بکرے وغیرہ کا وہ شکار کر کے لاتا ہے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں دو کنڈیشن ہیں کہ آپ نے شکاری جانور کو ٹرینڈ کیا ہو، ٹرینڈ کر کے چھوڑا ہو، اور اللہ کا نام لے کر کے اس کو آپ نے چھوڑا ہو، اور پھر اس میں سے وہ خود نہ کھائے، اس جانور کو وہ خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے چھوڑ دے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، تم نے ٹرینڈ کیا ہو، اور اللہ نے تم کو جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم نے ان کو ٹرینڈ کیا ہو اور تم نے ان کو چھوڑ دیا ہو تو تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ شرط یہ ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ شکاری جانور اگر تمہارے لیے جانور کو چھوڑ کر کے رکھے، اس میں سے خود نہ کھائے، شکار کرے لیکن چھوڑ دے، اپنے مالک کے لیے چھوڑ دے، اس میں سے خود نہ کھائے، اور وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم نے اس کے اوپر اللہ کا نام۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ اور ہے کہ کتا جو کہ ایک نجس اور ناپاک جانور ہے، مگر اس کو جب ٹرینڈ کر دیا جائے، اس کے اندر تعلیم آ جائے، علم آ جائے، تو اس کتے کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے۔ علم کی فضیلت میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوئی کہ کتا جیسا جانور اس کے پاس جب علم آ جائے، جب تعلیم آ جائے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے۔ تو سوچو انسان جو اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے، اگر انسان کے اندر تعلیم پیدا ہو جائے اور انسان کے اندر اگر علم آ جائے تو پھر کیا بات ہے انسان کے مقام مرتبے کا کیا کہنا ہے۔ اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا کہ دشمنی اگر کسی سے ہے تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناانصافی کریں۔ وہ جو فارمولہ ہے دنیا کا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اسلام کے نزدیک وہ نظریہ بکواس ہے، نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں جس میں یہ اصول بتایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا،
اور اے ایمان والو جب کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہو تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناانصافی کرو. بھئی آج تو کسی سے ہماری دشمنی ہوتی ہے تو ہم ہر طریقہ اپناتے ہیں، صحیح غلط. دشمنی میں کوئی پھر نہیں دیکھتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، دشمنی اپنی جگہ ہے اور انصاف کا تقاضا اپنی جگہ ہے. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں. الا اللہ تعدلوا، اے مسلمانوں تم ناانصافی نہ کرنا. اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ تم انصاف کا دامن تھامے رہنا. هو اقرب للتقوی، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو یہی قریب کا راستہ ہے. جب تک تم انصاف نہیں کرو گے، عدل نہیں کرو گے، تو متقی نہیں بن سکتے. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے. اللہ اکبر. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی نہیں کرنا، انجسٹس نہیں کرنا ہے، انیائے نہیں کرنا ہے. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو انصاف کرنا ہے. اس کے بعد یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ پیش کیا گیا. کہتے تھے ہم اللہ کے چہتے ہیں. یہودی الگ دعویٰ کرتے تھے، عیسائی الگ دعویٰ کرتے تھے. کہتے تھے ہمیں عذاب نہیں پہنچ سکتا. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی ان سے سوال کرو تم واقعی میں اگر اللہ کے چہتے ہو تو کیوں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آتا ہے؟ ہر دور میں تم پر اللہ کا عذاب آیا. کبھی سور اور بندر تمہیں بنایا گیا، کبھی تمہاری پوری نسلوں کو ختم کیا گیا. اللہ کا عذاب تم پر مختلف طریقے سے آیا. بھائی باپ اپنے بیٹے پر ظلم تو نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹے کو تو نہیں ستاتا، اور جو اپنا محبوب ہوتا ہے محبوب کو کوئی نہیں ستاتا. اگر تم اللہ کے محبوب ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، تو اللہ اپنا عذاب تم پر کیوں نازل کرتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، اے یہودیو جھوٹے دعوے نہ کرو، اے عیسائیو جھوٹے دعوے نہ کرو، تم تو بس اللہ کی مخلوق ہو، انسان ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب اس کے اوپر نازل کرتا ہے. اللہ کے یہاں محبت کا دعویٰ اس کی شریعت پر عمل کرنے سے ہے. جتنا اللہ کی شریعت پر جو عمل کرے گا اتنا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. دعویٰ کرنے سے کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچا کر کے نکلے تو اس دور میں بیت المقدس کے اوپر ایک قوم کا قبضہ تھا. اس قوم کا نام تھا عمالقہ. یہ بڑے بہادر قسم کے لوگ تھے، بڑے لڑاکے قسم کے لوگ تھے، اور ان سے جنگ کرنا آسان کام نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں بیت المقدس پر قبضہ کرنا ہے اور ہمیں ان سے لڑنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے کیا جواب دیا؟ ذرا آپ دیکھیے بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، اے موسیٰ جب تک یہ قوم بیت المقدس کے اندر موجود ہے ہم تو بیت المقدس میں نہیں جا سکتے، ہم تو نہیں جائیں گے. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور آپ دونوں جا کر کے لڑیے، ہم تو بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے، ہم تو نہیں جائیں. اتنے بڑے گستاخ تھے، اتنے بدتمیز تھے کہ اپنے نبی سے کہہ رہے کہ جا کر کے تم لڑو، اور اپنے رب سے کہو وہ لڑے، ہم تو بیٹھے رہیں. اتنے بڑے بزدل تھے اور اتنے بدبخت تھے اور اتنے بڑے گستاخ تھے. ایک طرف بنی اسرائیل کا یہ جملہ دیکھو، دوسری طرف اللہ نے اب ہمارے پیارے نبی کو کیسے صحابہ دیے ہیں. ذرا آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. غزوہ بدر کا موقع ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہونے والی ہے. اللہ کے نبی اپنے 313 صحابہ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ میرے انصاری صحابہ جنہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی اگر مدینہ کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر حملہ، آپ کے ساتھ مل کر کے دشمن پر حملہ کریں گے. لیکن بدر کی لڑائی تو مدینہ کے اندر نہیں لڑی جا رہی ہے، بدر کی لڑائی تو مدینہ کے باہر جا کر کے لڑنا ہے. اللہ کے نبی اپنے انصاری صحابہ کی رائے جاننا چاہتے تھے. میٹنگ کیا آپ نے، صحابہ سے کہا صحابہ تم اپنی رائے دو، اپنا مشورہ دو. مہاجرین کھڑے ہوئے اور مہاجرین نے اپنی بہادری کا تذکرہ کیا اور نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا.
لیکن مہاجرین کی تعداد تو بہت کم تھی، اصل تعداد جو تھی وہ انصاریوں کی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے انصاری صحابہ کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ جب بار بار آپ کہنے لگے اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے اپنی رائے دو، تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاریوں کے سردار کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، لو استارست بنا ھذا البحر، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہم کو لے کر کے سمندر کی طرف چلے جائیں، آپ ہم سے یہ کہہ دیں یہ سمندر ہے اور اس سمندر میں تم کود جاؤ، لخذناہ معک، اے اللہ کے نبی ہم سمندر میں آپ کے ساتھ کود جائیں گے، ولا نکرہ ان تلقا بنا عدوا، اے اللہ کے نبی آپ کے ہم صحابہ ہیں، ہم دشمن کا مقابلہ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، انا لصبر فی الحرب، اے اللہ کے نبی ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہنے والے لوگ ہیں، صدق عند اللقاء، اور دشمن سے جب مڑ بھیڑ ہوگی تب ہم آپ کو دکھائیں گے ہم کیسے اپنے مضبوط پاؤں کے ساتھ جمے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھیے، اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کارنامہ انجام دیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ تقریر کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سعد بن معاذ نے، اللہ کے پیارے نبی اس تقریر کو سن کر کے باغ باغ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے غزوہ بدر کا ارادہ کیا۔ تو یہ فرق تھا اللہ کے رسول کے صحابہ کے درمیان اور بنی اسرائیل کے درمیان۔ بنی اسرائیل اتنے بدبخت تھے، اپنے پیغمبر سے کہہ رہے اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اور جانتے ہو اس کی سزا کیا ملی ان کو؟ سزا کیا ملی؟ اللہ نے 40 سال تک کے لیے بیت المقدس کو ان کے اوپر حرام کر دیا، کہ تم نہیں لڑو گے نا، اب 40 سال تک تمہیں اسی صحرا میں در در کی ٹھوکر کھانا ہے، اب تم بیت المقدس میں انٹر نہیں ہو سکتے، 40 سال تک انٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ 40 سال تک کے لیے اللہ نے کیوں حرام کیا؟ علماء تفسیر لکھتے ہیں اللہ نے 40 سال کی کنڈیشن اس لیے لگائی تاکہ وہ جنریشن ختم ہو جائے، وہ بزدل لوگ ختم ہو جائیں، وہ بدبخت لوگ ختم ہو جائیں، اور اگلی جنریشن جب وجود میں آئے تو کم سے کم وہ جو ہے اس کے اندر لڑنے کا جذبہ ہو اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ تو ان بدبختوں کے ختم کرنے کے لیے اللہ نے 40 سال کی کنڈیشن لگا دی کہ 40 سال تک اب تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک بیٹے کا نام حابیل بتایا گیا، ایک بیٹے کا نام قابیل بتایا گیا۔ حابیل اور قابیل دونوں کا کوئی مسئلہ تھا، اب وہ مسئلہ کیا تھا اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بچے پیدا ہوتے تھے تو صبح کی، اور ان کے بچے جو پیدا ہوتے تھے صبح اور شام دونوں ٹائم بچے پیدا ہوتے تھے، اور ہر ٹائم لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو صبح کی پالی میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے تو اس صبح والے لڑکے کی شادی شام والی پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جاتی تھی۔ یہ ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا۔ تو اس رول کے اعتبار سے جس لڑکی کی شادی حابیل سے ہونے والی تھی، قابیل اڑ گیا کہ اس سے شادی میں کروں گا۔ اب جب یہ مسئلہ طول پکڑا، حضرت آدم کے سامنے یہ معاملہ آیا، تو حضرت آدم نے کہا کہ ایک کام کرو، تم لوگ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ اب دونوں نے قربانی پیش کی، جب قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں۔ اب قابیل کی قربانی ظاہر ہے قابیل کی قربانی میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کے ہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اب حابیل نے موٹا تازہ دنبا رکھا تھا قربانی کے طور پر، اور اس نے تھوڑی سی اپنی کھیتی وغیرہ گیہوں وغیرہ رکھا تھا۔ اچھا اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس چیز کی قربانی لوگ پیش کرتے تھے اس کو وہ کھا جاتی تھی، آگ وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ تو حابیل کا دنبا قبول ہو گیا، اور قابیل صاحب کا جو وہ تھا تھوڑا سا جو اناج تھا وہ قبول نہیں ہوا۔ تو اب اس پر قابیل کو غصہ آیا، حسد پیدا ہوا، اس لیے کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس لڑکی سے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے ملنے والی نہیں۔ تو اس نے کہا لاقتلنک، اس نے قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنی نیت کو ٹٹول، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تیرے تقوی میں کمی ہوگی، تیرے اخلاص میں کمی ہوگی، اللہ کو اخلاص اور تقوی والوں کی قربانی قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کی روح تقوی ہے،
اسی لیے روزے کا مقصد بھی دیکھیے تقوی بتایا گیا، حج کے اندر بھی تقوی کا ذکر ہے، قربانی کے اندر بھی تقوی کا ذکر ہے، نماز تو پوری کی پوری تقوی ہے ہی ہے۔ شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں سب کی روح تقوی ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کا تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر عبادت کے نام پر ہم فارمیلٹی کر رہے ہیں بس۔ حابیل نے کہا اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کرنے کا گناہ میرے سر پہ آئے، ہاں تو مجھے قتل کر دے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا مگر تجھے قتل نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ جائے اور تیرا گناہ بھی تیرے سر پہ جائے۔ فطوعت له نفسه قتل اخی، قرآن کہتا ہے کہ قابیل کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کے اوپر اس کو ابھارا، فقتلہ، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ روئے زمین کا پہلا مرڈر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا، پہلا مرڈر تھا یہ روئے زمین کا، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے قتل ہوں گے، ان کا خون، قاتل کو تو اس کی سزا ملے گی، اس خون کا حصہ قابیل کی گردن پر بھی جائے گا۔ گناہ کی شروعات کرنے والا، گناہ کا اسٹارٹ کرنے والا، جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اور ایک نکتہ یہ بھی پتہ لگا کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، یہ کبھی کبھی بڑے بڑے کرائمز کو بھی اتنا اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ قابیل اتنا بڑا کرائم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے اپنے بھائی کو، لیکن اس کے نفس نے اس کو تیار کر دیا، اس کے نفس نے اس سے کہا کہ تو اچھا کام کر رہا ہے، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ نے کوے کو بھیجا، قتل تو کر دیا، ابھی تک کسی کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی تھی، مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو کیا کیا جائے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے کوے کو بھیجا اور اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین کھود کر کے دفن کیا۔ جب یہ منظر قابیل نے دیکھا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہنے لگا میں اتنا بد نصیب ہوں، میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اس جانور کو پتا ہے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو میں کیسے چھپاؤں۔ تو فاصبح من النادمین، اب اس کے بعد قابیل کو شرمندگی ہوئی کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ تو یہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا، اور اس مرڈر کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جو اصل جو سبب تھا، جو ریزن تھی، وہ حسد تھا۔ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا، اور حسد کی آگ جب بڑھتی ہے بھائی کے دل میں بھائی کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے، اور بھائی کو بھائی کے خلاف قتل تک کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اس لیے حسد سے اپنے دل کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ اس کے بعد شریعت کا ایک رول بتایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ ذرا یہ آیت دیکھیے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، حابیل کو قابیل نے قتل کیا اور اتنا بڑا جرم کیا، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کسی بے قصور کی ہتیا کرے، کسی بے گناہ کا قتل کرے، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے ساری انسانیت کا مرڈر کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کو، پوری مانوتا کو بچانے والا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ ایک بے قصور کی ہتیا کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ آج اپنے آپ کو مہذب کہنے والے، اپنے آپ کو لبرل کہنے والے، اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دوسرے ملک پر حملہ کر رہے ہیں، اور ابھی جو خبریں اور جو تصویریں آئی ہیں دل دہلا دینے والی آئی ہیں۔ 50 60 سینکڑوں معصوم بے قصور شہریوں کو ان کے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے ہیں اور ان کو مارا گیا ہے، اور ان کی لاشیں پوری زمین سے ملی ہیں آج جو ہے یوکرین کے اندر۔ یہ وہ ممالک کر رہے ہیں، روس دنیا کا بڑا ترقی یافتہ اور بڑا لبرل ملک مانا جاتا ہے، آج وہ یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد اسلام پر الزام لگاتے کہ اسلام صاحب دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام جو تعلیم دے رہا ہے وہ قرآن سے واضح ہے، اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ وسیلہ، آج وسیلہ کو لے کر کے بھی بڑی باتیں کی جاتی ہیں
صاحب یہ وہابی لوگ تو وسیلہ نہیں مانتے، ان کیا تو وسیلہ نہیں ہے؟ بھائی وسیلہ ضرور ہے، مگر وہ وسیلہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں تم وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں ہم وسیلہ کا مطلب سمجھتے ہیں میڈیٹر۔ عبدالغفار صاحب سے آپ کو ملنا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، بڑے آدمی سے ملنا ہے، اب صاحب ڈائریکٹ ان سے نہیں مل سکتے، ان کے پی اے سے ملیں گے، آپ ان کو وسیلہ بنائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے بیچ میں میڈیٹر کو لگانا ہے؟ جی نہیں، اللہ کے ساتھ ایسا نظام نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے قرآن کے دوسرے پارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے اے نبی جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، مجھے کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی وسیلے کی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے میں ڈائریکٹ اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو اللہ کو وسیلہ کی، ذریعہ کی، میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہاں وسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں وسیلہ کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ سے اپنی دعا مانگو، اللہ سے اپنی مراد مانگو، تو اللہ کا قرب حاصل کرو، ایسا عمل کرو کہ تم اللہ کے مقرب بن جاؤ، ایسا عمل کرو کہ اللہ تمہاری دعا کو سنے۔ اب ایسا عمل کون سا ہے؟ اسی آیت میں بتا دیا گیا کہ ایسا بہترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، موقع پڑے تو اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں۔ تو ظاہر ہے یہ شریعت میں ایک ایسا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ جس میں بندہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا عمل کیجئے جس سے آپ اللہ کے مقرب بن جائیں۔ دنیا کو، امت کو آج گناہوں میں لت پت چھوڑ دیا گیا، بدکاریوں میں لت پت چھوڑ دیا گیا، اور یہ پٹی پڑا دی گئی پیر صاحب بچا لیں گے، رسول اللہ بچا لیں گے، پیرانے پیر بچا لیں گے۔ میرے بھائیوں یہ شیطان نے پٹی پڑائی ہے، اور یہ وسیلہ کا وہ غلط مفہوم ہے جو آج امت کے دماغ میں ڈالا گیا۔ وسیلہ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ مت کریں پیر صاحب بچا لیں گے، وسیلہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے آپ اللہ کے مقرب بن جائیں۔ اب ظاہر ہے 5 ٹائم کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، ظاہر ہے زکوٰۃ بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، ظاہر ہے قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ تو ہر نیک عمل جو آپ خالص اللہ کے لیے کریں اس کے ذریعے آپ اللہ کا وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 6 پارے کے آخر میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ بھئی مریم اور عیسیٰ، ان دونوں کو عیسائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مریم کو اللہ کے برابر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید صرف ایک سینٹنس میں کر دی۔ اللہ نے ایک عقلی دلیل دی، ایک لاجیکل دلیل دی۔ کیا فرمایا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان کے پہلے بھی دنیا میں اللہ کے رسول آئے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں مریم اللہ کی صدیقہ بندی، اللہ کی سچی بندی ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور مریم بھی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اللہ نے بس اتنی دلیل دے دی، دونوں کے الہ نہ ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ جس کو کھانے کی ضرورت پڑے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی۔ جس کو کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو محتاج ہے کھانے کا، ظاہر ہے وہ لوگوں کا رب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک لاجیکل دلیل، ایک عقلی دلیل دی گئی، اور اسی کے ساتھ 6 پارے کی تفسیر، منتخب آیات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کی، غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ ہماری نیکی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نیکی کرنے کے بعد
اگر نیکی کی مزید فکر ہو، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد، ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد، ایک مہینہ تلاوت کرنے کے بعد، اب عید کے دن سے آپ بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیں، چلو بھائی رمضان ختم، اب عبادت ختم، تو اس کا مطلب کہ آپ کی جو ایک مہینے کی عبادت ہے اس کے قبول ہونے میں ڈاؤٹ ہے۔ اگر وہ عبادت قبول ہوتی تو عبادت کا جذبہ ٹیمپرری نہ رہتا، پرماننٹ رہتا۔ تو عبادت کے بعد جب عبادت کا اور شوق رہے اور عبادت کا اور جذبہ رہے تو اس کا مطلب یہ ایک علامت، ایک انڈیکیشن ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور ویسے عبادت کرنے کے ٹائم انسان کو اپنی نیت کو پرکھنا چاہیے، ہمیشہ عبادت کرنے کے ٹائم اپنی نیت کو پرکھنا چاہیے۔ اگر نیت درست ہے تو انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے کوئی انسان یہ بتا نہیں سکتا کہ کس کی عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبروں نے دعا کی ہے، عبادت کرنے کے بعد تو دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ تو قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن جب سورج لپیٹ دیا جاتا ہے تو کیا اس دن اندھیرا ہوگا؟ دیکھیے قیامت کے دن سورج کے لپیٹنے کا ذکر بھی ہے اور سورج کی گرمی کا بھی ذکر ہے۔ ایک طرف قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں یہ بھی ہے کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی بے حساب ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ شروعات میں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اور پوری دنیا جب درہم برہم ہوگی تو اس وقت جو ہے سورج بالکل بے نور ہو جائے، اور پھر دوسری مرتبہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں اور جب جتنے لوگ مر چکے ہوں گے وہ جب زندہ ہوں گے اور حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، اس وقت سورج پھر روشن ہو جائے۔ تو یہ بات بظاہر سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ سچی توبہ کس طرح کی جائے؟ انشاءاللہ کل ہمارا خطبہ جمعہ جو ہوگا اسی توبہ کے ٹاپک پر ہوگا، تو ہم اس میں بیان کریں گے کہ سچی توبہ کی کیا نشانیاں ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کیا ہوتا ہے، تو نماز میں جو وسوسے آتے ہیں، شیطانی وسوسے، تو پھر یہ خیالات کیسے ہوتے ہیں، ذرا وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے رمضان میں سارے شیطان قید نہیں ہوتے، حدیث میں آتا ہے سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، اور ایک شیطان وہ ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کو قرین کہا گیا قرآن، ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ اور ایک شیطان وہ ہے جو نماز میں بھٹکاتا ہے، اس کو حدیث میں خنزب کہا گیا۔ تو ان سب کے بارے میں ذکر نہیں ہے کہ وہ شیطان، یہ سب شیطان رمضان میں قید رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں۔ تو رمضان میں شیاطین کے قید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطانی کام نہیں ہو سکتے۔ انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہے وہ بھی تو انسان کو بھٹکا سکتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے پناہ مانگنے کی جو حکم ہے وہ بہرحال رمضان میں بھی ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ ماں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن ماں کا انتقال ہو گیا، معافی کیسے مانگیں گے؟ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے، اسی لیے کہا گیا کہ زندگی میں معافی مانگ لینا چاہیے، اور اگر معافی نہیں مانگ سکا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے کے پہلے اگر ہمارے خلاف کسی کے دل میں غصہ ہوگا یا اس کے دل میں ہمارے خلاف غصہ ہوگا تو قرآن و حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ ایک دوسرے کے دل سے کینہ کپٹ نکال کر کے، غصہ نکال کر کے، دونوں کو، اگر دونوں کا عمل جنت میں جانے والا ہوگا تو دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اگر ایک انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی، اس نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا، تو ماں کی زندگی میں معافی مانگے، اگر نہیں مانگ سکا تو اب اللہ سے معافی مانگے، اور انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد اگر گھر سے دور ہے تو کیا مرد گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، جب تک کہ آپ مسجد میں چل کر کے اگر آ سکتے ہیں، اگر آپ کے کانوں تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تو پھر آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایسے صحابی جو نابینا تھے، اندھے تھے، انہوں نے آ کر کے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اندھا ہوں، مجھے سہارا لے کر کے آنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حل تسمعون ندا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فاجب، اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ تو اس لیے نارمل عام حالات میں مسجد گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کبھی مجبوری میں آدمی بیمار ہو گیا یا کسی سفر میں چلا گیا یا کوئی ایسا کام آ گیا کہ وہ جماعت سے حاضر نہیں ہو سکا، تو ریئر کیس میں آدمی نے گھر پڑھ لیا تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں گھر میں آدمی نماز نہیں پڑھے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا رسول تھے؟ حضرت خضر کے بارے میں صحیح بات تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے،
حضرت خضر اللہ کے رسول تھے، اور انشاءاللہ جب ہم سورہ کہف کی تفسیر کریں گے تو ہم حضرت خضر کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ حضرت لقمان کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا، سمجھدار تھے، حکمت والے تھے، اور قرآن میں ان کا بس اسی حد تک تذکرہ ہے کہ وہ حکمت والے تھے اور انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ قیامت سے قبل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو مسلمان انہیں کیسے پہچانیں گے؟ ان کی ساری پہچان حدیثوں میں بتائی گئی ہے۔ ان کے گھگرالے بال ہوں گے، اور وہ دمشق کی ایک مسجد پر اتریں گے، فجر کے وقت اتریں گے، اور ان کے سر سے بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ساری علامتیں بتائی گئی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان پہچان لیں گے، ان کی وہ علامتیں صحیح حدیثوں میں بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، ہندو کی کوئی دعوت کو جانا کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ ہندو کی شادی ہو یا کچھ اور فنکشن ہو، وہاں جانا، اگر وہاں پر جیسے شادی ہے سر تو آپ جا کر کے دعوت میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ کوئی شرکیہ کام ہو رہا ہے اور آپ کو وہاں جا کر کے اس کام میں بھی شامل ہونا پڑے گا تو پھر مت جائیے۔ یا مان لیجئے ناچ گانا ہو رہا ہے، اور عام طور سے ہوتا ہی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب چیزوں میں شامل ہونا پڑے گا، یا کم سے کم دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر نارمل شادی ہو رہی ہے غیر مسلم کی تو آپ جائیں، کھانا کھا کر کے چلے آئیں، اس حد تک تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کی شادی میں جانا یا ان کی دعوت کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اگر شادی میں حرام کام، ناجائز کام، غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو پھر ایسی شادی میں جانے سے اوائڈ کیجیے۔ جھاڑ پھونک کرنا شریعت میں جائز ہے، اور 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جھاڑ پھونک بدشگونی نہیں کرتے ہیں اور داغ کر کے علاج نہیں کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، لیکن ہم بیمار ہیں، ہمارا بچہ بیمار ہے، ہم خود دعا پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں کو دم کر لیں، ہم کسی اور سے نہ کرائیں، تو یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی کوالٹی ہے۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، کرواتے نہیں ہیں، لا یسترقون، وہ رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں۔ تو رقیہ کروانا جائز ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ رقیہ نہ کروایا جائے۔ کیا اللہ کے نبی کے صدقے سے کوئی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ کہنا غلط ہے۔ اس طریقے سے دعا نہ اللہ کے نبی نے مانگنے کا حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کسی کے صدقے دعا نہیں کی جاتی۔ ہاں، اللہ کی صفات کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہمیں روزی دے دے۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے نیک عمل کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں، یا کسی زندہ آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ وسیلہ کی یہ 3 جائز شکل ہے، چوتھی کوئی جائز شکل نہیں ہے۔ تو نبی کے صدقے سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔